جی چوئی صاحب، اس وقت پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف معافی مانگنے کے لیے پہلے دوسروں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہی ہے. تو نہ معافی اس وقت مانگنے کی موڈ میں کوئی ہے، نہ معافی مانگے بغیر معاملات آگے چلانے کا ہمیں یہاں ماحول نظر آ رہا ہے. تو کیا ادھر ہی ہم منجمد رہیں گے؟ ادھر ہی اس وقت ہم ایک لمبو میں ہیں؟ میرا خیال ہے جو مذاکرات کی آفر عمران خان صاحب نے کی ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے. وہ ہاتھ انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بہت بڑا دل کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایسے معاملات میں بہت کنجوس ہیں. وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے. ان کا تو صرف ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ جس ٹائم مانگنی ہے مجھ سے ہی معافی مانگنی ہے، میں نے معافی نہیں مانگنی. لیکن بہرحال اس سے پہلے 2 سٹیپس میں انہوں نے قدم اٹھائے تھے. ایک قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ 9 مئی کو میں نے کال دی تھی اور میں نے اپنے ورکرز سے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے. اگلے سٹیپ میں آ کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب میں نے صرف جی ایچ کیو کا نہیں کہا تھا بلکہ میں نے کنٹونمنٹس کا بھی کہا تھا، اور لہٰذا دوسرا سٹیپ بھی انہوں نے لے لیا. تیسرا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا ایک نمائندہ طے کریں. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کا وہ عمر ایوب صاحب کو دیا ہوا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے بہاف پہ آرمی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے جو ایک ہی مطالبہ ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کی ذمہ داری قبول کریں اور اس کے بعد صدقے دل، یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظ ہے صدقے دل، اور اس سے وہ پبلکلی معافی مانگیں، ایک اپالوجی کریں پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کے بعد کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے. اور جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر بھی انہوں نے مذاکرات سیاسی قیادت کے ساتھ ہی کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ سیاسی مذاکرات نہیں کرے گے. اب اس میں عمران خان صاحب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے اسی لیے صرف ایک قدم آگے اٹھایا ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں نہ کہیں سے جا کے ہمارے لیے گنجائش نکالیں. تو دوسری طرف سے محمود اچکزئی صاحب ایک گنجائش ہیں جن کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے کلوز ریلیشنز ہیں، اور دونوں محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ذہن میں رکھے کہ محمود اچکزئی صاحب نے ایک مرتبہ پہلے بھی کوشش کی تھی اور یہ کوشش اس وقت ہوئی تھی جب میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے، اور اس وقت محمود اچکزئی صاحب ایک پیغام لے کے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے پاس کہ میں آپ کو اور عمران خان صاحب کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کروا سکتا ہوں، جس میں میاں نواز شریف صاحب راضی ہو گئے تھے لیکن عمران خان صاحب عین وقت پہ بیک آؤٹ کر گئے تھے، اور اس لیے اس وقت بھی ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا. اس مرتبہ بھی محمود اچکزئی صاحب کو انہوں نے آگے لگایا کہ وہ سیاسی مذاکرات کریں، کیونکہ محمود اچکزئی صاحب افواج پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکیں گے. ایک تو فوج اور دوسرا محمود اچکزئی صاحب کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، بڑا فاصلہ ہے. تو محمود اچکزئی صاحب افواج پاکستان کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، افواج پاکستان کے ترجمان ان کے سامنے نہیں بیٹھیں گے. لہٰذا اب ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کریں، آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں. میری جو انفارمیشن وہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کا رابطہ ان دونوں سے ہے اور وہ دونوں اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ مل لیں اور عمران خان صاحب سے پوچھ لیں کہ جو کچھ آپ ہمارے ساتھ طے کریں گے کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر پہ اکتفا کریں گے، کیا اس پہ ایگری کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب ایگری نہیں کریں گے اور وہ کہیں گے جی آپ ان سے مذاکرات کر لیں پھر دیکھیں گے، تو پھر آپ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو صدقے دل والی بات کی آپ نے جاوید چودھری صاحب، ان سے ایک مکمل مینڈیٹ لیں. یہ صدقے دل کیسے پتہ چلے گا؟ دلوں میں جھانک کر دیکھنے والی وہ کیا صدقے دل والی معافی ہوتی ہے؟ کیا الفاظ مختلف ہوتے ہیں؟ صدقے دل پہ آپ نے بڑا ایمفسائز کیا نا، میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ صدقے دل کیا سمجھتے ہیں وہ؟ نہیں مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. جی میں کہہ رہی ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں، ہاں صدقے دل کی جو معافی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا دلوں میں جھانک کے کیسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ صدقے دل سے معافی مانگی گئی ہے یا نہیں معافی مانگی؟ جی آپ اگر فوجی ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں انہوں نے صدقے دل کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا تھا، اور وہی ایک مسٹری ہے کہ صدقے دل سے کیا مطلب ہے. کہ صرف عمران خان صاحب ایک اپالوجی کر دیں، وہ ایک وضاحت کر دیں تو کافی ہے، یا پھر باقاعدہ وہ کنوکشن کے ساتھ کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اب ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں. کچھ دوسرا ایک انالیسز بھی بہت زیادہ اس وقت ہوا، وہ انالیسز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں اس وقت 100 سے زیادہ آرٹیکل چھپ چکے ہیں اور ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور یہ بین الاقوامی ہیں. اور اگر ہم اس کا انالیسز کریں تو آج تک اسرائیل جو ہے وہ 100 آرٹیکلز نہیں لکھوا سکا. مودی صاحب جو ہے بہت پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنے حق میں وہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو بڑے اخبارات ہیں وہاں پہ اتنے آرٹیکلز نہیں چھپوا سکے، اور پھر اس کے ساتھ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی لابنگ پوری فرمز کے باوجود وہ یہ کام نہیں کر سکے.
اور اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کے حق میں 100 سے زائد آرٹیکل چھپ چکے ہیں، اور یہ آرٹیکلز اب سوچا جا رہا ہے کہ کون لکھ رہا ہے، کون لکھوا رہا ہے، چھپ کیسے رہے ہیں۔ ایک نئی مسٹری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ چلیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ یہ مسٹری کیا ہے۔